لا الہ الا اللہ لا الہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت میں بہت سارے ارشادات فرمایا 7 قسم کی ہلاکت والی چیزوں سے بچو، جن میں ایک شرک ہے، دوسرا جادو ہے، تیسرا ناحق قتل ہے، چوتھا سود کھانا ہے، پانچواں جو ہے یتیم کا مال کھانا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں شراب کا پینا ہے۔ ان تمام ایسی چیزوں سے بچو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت میں سے کوئی شخص فال نکالتا ہے اللہ کے نام کے علاوہ اور اس کے علاوہ شرک کے کلمات کے ساتھ جادو سیکھتا ہے، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اسے خارج اسلام قرار دیا گیا ہے۔ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ میں کبھی اس مسئلے کو کھولوں گا، اس لیے رب ذوالجلال نے آخری کل کی ان آیات میں من شر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد، اس کے اندر واضح کر دیا کہ ہر اس پڑھنے والی گرے باندھ کر پھونکنے والی کے شر سے میں رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں کہ اکثر جادوگرنیاں عورت ہوا کرتی ہیں، اور اگر عورت نہ ہوں تو مرد اگر جادوگر ہو تو جادو کرانے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے صیغے میں من شر النفاثات فی العقد، ان پڑھنے والی اور پھونک کر گرے باندھنے والی عورتوں کے شر سے بھی کس کی پناہ کا حکم کیا ہے؟ کس کی پناہ کا؟ اللہ کی پناہ کا حکم کیا ہے۔ مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ جس رب نے فرمایا کہ تم میری پناہ مانگو، مجھ سے پناہ مانگو، میری پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بار بار اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میری تعوذات کے ساتھ میری پناہ مانگتے ہوئے مجھے پکارو۔ مگر افسوس ہے کہ ایک مسلمان پر ایک تو جادو ہوا، اور دوسرا جب وہ پناہ لیتا ہے تو جنات کی پناہ لے کر وہاں جا کے بکرا ان کے نام پر چھوڑتا ہے، پھر غیر اللہ کے نام سے ذبح کراتا ہے۔ میرے دوستو، جادوگروں کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری اپنی، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ وقت کی کمی تھی، میں کوئی اپنے مضامین کو مکمل کرنے سے قاصر ہوں، لیکن انشاءاللہ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ مکمل ایک خطبہ دے کر آپ کو بتاؤں گا۔ اتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ جادو کا عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے جادو کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں جادوگر کو قتل کرایا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جادو کیا گیا۔ جب معلوم ہوا کہ کس نے یہ جادو کیا ہے، اس جادوگر کو قتل کیا گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ کے نزدیک جادوگر کو قتل کر دیا جائے، اس کی یہ سزا ہے۔ میرے دوستو، جادوگری سے بچو۔ چند چکوں پر آج جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جادو در حقیقت اسے کیوں واجب القتل قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس سے انسان کی زندگی تلف ہو سکتی ہے، اس میں بیماری آ سکتی ہے، اس میں کسی سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اس سے کسی سے زیادہ محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اور قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے کہ یہود کے لیے ہاروت و ماروت کا آسمانوں سے نازل ہونا، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے فتنے کا وما ملکت، یعنی قرآن پاک میں ملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله۔ میں یہاں پر پھر تشریح کروں گا، اتنا عرض کروں کہ جادو من حیث العلم ضرور ایک علم ہے، مگر اس کا سیکھنا بھی کفر ہے، کرانا بھی کفر ہے، اور جو شخص جادو کرتا ہے یا شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اس لیے شرک سے بھی بچو، جادو سے بھی بچو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح آخری آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے پیارے، جب بھی مجھ سے پناہ مانگو تو صرف یہ نہیں کہ جادو کرنے والوں کے شر سے، صرف یہ نہیں کہ مخلوق کے شر سے، بلکہ اس میں آخری آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حاسد جو حسد کرنے والا ہے اس کے شر سے بھی میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حاسد
جب اپنی حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ نظر بد بن جاتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ کو ہانڈیاں میں پہنچا دیتی ہے، بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک صحابی غسل کر رہے تھے، ان کا جسم پیچھے سے جو ہے کپڑا اٹھا ہوا تھا، اس کی پیٹھ چاندی کی طرح سے روشن تھی۔ کسی شخص نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے واللہ اپنی بیوی یہ سمیت کسی کی پیٹھ اتنی خوبصورت مردوں میں نہیں دیکھی۔ بس یہ زبان پر بات آنی تھی کہ اس کی پیٹھ اتنی خوبصورت ہے، اس میں چمک تھی، اس میں نورانیت بھی تھی۔ بس یہ کلمہ اس نے کہنا تھا کہ نظر کے ساتھ اس نے جب یہ جملہ کہا تو وہ صحابی حضرت سہیل بن حنیف گر گئے، اور جب وہ گر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر نظر بد کسی نے کی ہے، اس کو مارا ہے۔ کس نے نظر کی ہے؟ اس کو بلایا گیا۔ اب اس کا علاج کتنا سخت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے یہ فرمایا کہ تو نے کیوں اس کو نظر بد کے ذریعے سے اتنی تکلیف دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اس کو غسل کرایا جائے، اس شخص کو جس نے نظر لگائی ہے اس کو غسل کرایا جائے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا پانی ایک تشت میں جمع کیا جائے، اور پھر وہ پانی جس پر نظر لگی ہے اس کے سر کے اوپر پھینک دیا جائے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یقین ہو چکا ہو کہ اس نے یہ نظر لگائی ہے تو اس کو سب سے پہلے ایک وہاں تشت کے اندر اسے پہلے وضو کرایا جائے، وہ کلی بھی کرے، ناک سے پانی بھی نکالے، منہ پر پانی بھی گرائے، اس طرح کونیوں تک ہاتھ بھی دھوئے، پاؤں بھی دھوئے۔ اس کے بعد جو اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے، جو کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے تہبند، اس تہبند کو اس پانی کے اندر دھویا جائے، تاکہ بجائے اس کے کہ وہ جگہ پانی کی اس کے اندر آئے، وہ استعمال شدہ کپڑا جو اس کے جسم پر لگا ہوا ہے وہ تشت کے اندر ڈال کر اس کا پانی نچوڑا جائے، اور پھر وہ پانی جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ یہ علاج ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے علاوہ علاج کیا ہے؟ فرمایا آخری 3 کل پڑھتے رہو، زبان پر ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کرو۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھو، بچے کو دیکھو یا کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو زبان پر سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ کہو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کہو ماشاء اللہ، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن۔ اس طرح سے جو کلمات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے فتبارک اللہ رب العالمین، اس طرح مختلف اور بھی جو کلمات ہیں ان کے ذریعے سے نظر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وقت بہت ہو چکا، میں سورۃ والناس کو دعا سے قبل ترجمے کے ساتھ پیش کروں گا۔ میرے دوستو انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد آپ بیٹھیں، مختصر میں بیان کروں گا سورۃ والناس پر، اور اس کے بعد اصل چیز ہے ختم قرآن میں دعا۔ اس دعا میں آپ سب اس نیت سے بیٹھیں کہ ظاہر ہے کہ جب ختم قرآن ہو تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب قرآن مکمل پڑھ لیا جائے تو جب دعا مانگی جاتی ہے تو پورا قرآن جب سے پڑھا گیا ہے اس کی ساری رحمتیں اکٹھی ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے دوستو دعا کی قبولیت میں ختم قرآن میں دعا مانگنا یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ پھر اس میں جو اب تک ہمارا ٹوٹا پھوٹا درس ہوا اور خلاصہ ہم نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی نماز کے بعد ہوگی۔ اس کے بعد چند ساتھیوں نے اور ہمارے میڈیا والوں نے آپ کے لیے مٹھائی کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے۔ نماز دعا کے بعد آپ کو وہ بڑے تنظیم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ آپ اس مٹھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیے، کیونکہ یہ خوشی ہے کہ قرآن پاک اس مسجد کے اندر ختم تفسیر کے ساتھ مکمل ہونے پر کہ جس میں خلاصہ پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم منگل کے دن سے انشاءاللہ اسی مسجد میں جب تک زندگی ہے اور میں آتا یہاں ہوں اور جب تک ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر جہاں پر مجھے توفیق دے رکھی ہے تو انشاءاللہ آپ یہ عہد کر لیں، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ دینی سارے کاموں میں میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ دروس میں، جمعے میں، اس کے علاوہ اپنی فیملیوں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دور پرفتن ہے، اس فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت کا سامان ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم یہ تمنا رکھیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔